القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا سبق، یہ ہمارا آسان منطق کا تیسرا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل چیزوں کو پڑھیں گے. نمبر 1 ہے تعریف، نمبر 2 ہے دلیل، نمبر 3 ہے نظر و فکر، نمبر 4 ہے ترتیب، نمبر 5 ہے منطق کی تعریف، نمبر 6 ہے غرض، اور نمبر 7 ہے موضوع. تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے تعریف، جس کا نام ہے، دوسرا نام ہے معرف، اور تیسرا نام ہے قول شارح. یہ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. یہ ہمارے علم منطق کا جو موضوع ہے اس کا ایک حصہ بھی ہے. تو یہ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے 2 یا زیادہ معلوم تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا. 2 تصور ہے اور ان دونوں کا ہمیں الگ الگ علم ہے. جب ہم ان دونوں کو ملا دیں گے، ترتیب دیں گے اور صحیح سے ترتیب دیں گے، صحیح سے اس کو ملائیں گے علم منطق کی مدد سے، تو ایک تیسری چیز کا ہمیں علم حاصل ہوگا، اسی کا نام ہے، ایک تیسرے تصور کا علم حاصل ہوگا، اسی کا نام ہے تعریف، دوسرا نام معرف، یا اس کو قول اشارے کہیں گے. مثال لے رہے ہیں، جیسے کسی کو حیوان یعنی جاندار اور ناطق یعنی عقل مند کا علم ہے، اس نے دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا، یعنی وہ جاندار مخلوق جو عقل کامل رکھنے والی ہے. اس سے اس کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا. تو یہ حیوان ناطق انسان کی تعریف ہے. اس کو انسان کا معرف بھی کہتے ہیں، اور اسی کو قول اشارے بھی، یعنی وضاحت کرنے والی بات. تو دیکھیے 2 تصور ہمارے پاس تھا. ایک تو ہم ہی جانتے تھے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ ہے حیوان یعنی جاندار، اس لیے کہ انسان کی حقیقت ہی حیوان ناطق ہے. تو حیوان انسان کا ایک حصہ ہے، انسان یہ جاندار ہے. ایک تصور کا ہمیں علم تھا. اور دوسرا تصور یہ بھی تھا ہمیں انسان کے بارے میں کہ انسان یہ یعنی ناطق ہے، بولنے والا ہے، یہ ساحل نہیں ہے. مثال کے طور پر گھوڑے کی حقیقت ہے حیوان ساحل، ہنہنانے والا جانور. تو انسان جو ہے ہنہناتا نہیں ہے، بلکہ وہ بولتا ہے، بات چیت کرتا ہے. تو ہمیں انسان کے بارے میں 2 تصور کا علم تھا. ابھی ہمیں انسان کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں علم نہیں، مگر ہمیں انسان کے بارے میں 2 تصور کا علم تھا کہ انسان حیوان یعنی جاندار ہے اور ناطق یعنی بولنے والا ہے. جب ہم نے ان دونوں تصور کو ملایا، ترتیب دیا اور صحیح انداز سے علم منطق کی مدد سے صحیح انداز میں، پہلے ہم نے حیوان کو رکھا، پھر ناطق کو رکھا، تو ہمیں ایک تیسرے تصور کا علم ہوا کہ انسان یہ حیوان ناطق ہے. اور اسی کو ہم کہیں گے منطق کی اصطلاح میں تعریف یا معرف یا قول شارح. دلیل اور حجت، 2 یا زیادہ معلوم تصدیقات کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا. جیسے کسی کو معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے، بس جب وہ ان دونوں باتوں کو ملائے گا تو اس کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ انسان جسم والا ہے. تو یہ بھی علم منطق کے موضوع کا ایک حصہ ہے. دلیل و حجت اور معرف یہ علم منطق کا موضوع ہے. تو دلیل اور حجت اس کا تعلق تصدیقات سے ہے. مثال کے طور پر 2 تصدیق کا ہمیں علم ہے، اب ہم اس کو صحیح انداز سے ملائیں گے، صحیح انداز سے اس کو ترتیب دیں گے، تو نتیجے کے طور پر ایک تیسرے تصدیق کا علم ہمیں حاصل ہوگا. اسی کا نام علم منطق کی اصطلاح میں دلیل اور حجت رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے، ایک تصدیق یہ ہو گیا. دوسرا تصدیق ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے. اب اس کو ہم نے علم منطق کے موضوع سے صغرا کو کبرا کو صحیح انداز میں ترتیب دے کر
دیا تو ایک تیسرا نتیجہ نکلا کہ انسان جسم والا ہے۔ اچھا، اب ایک بات دھیان رکھیے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ترتیب دینا، بلکہ اس ترتیب دینے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے کہ دنیا کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ جو دنیا ہے ہماری یہ قدیم ہے یا فانی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ دنیا یہ متغیر ہے، بدلنے والی ہے، کل کچھ اور تھا آج وہ چیز نہیں ہے، کل کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اس دنیا کے اندر تغیرات ہوتے رہتے ہیں، بدلاؤ ہوتے رہتا ہے۔ تو ایک جو ہے تصدیق کی ہے کہ العالم متغیر، یہ دنیا متغیر ہے، بدلنے والی ہے، ایک تصدیق یہ ہو گیا۔ دوسرا تصدیق یہ ہے کہ وکل متغیر حادث، کہ ہر وہ چیز جس کے اندر تغیر ہوتا ہے، بدلاؤ ہوتا ہے، وہ چیز فنا ہونے والی رہتی ہے، حادث ہوتی ہے۔ اب جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تو ایک نتیجہ نکلا کہ العالم حادث، یہ دنیا فانی ہے۔ اب کسی اور نے جو ہے یہ فکر کیا کہ العالم مستغن عن التأثر، دنیا یہ تأثر سے، اثر سے مستغنی ہے، دنیا اثر نہیں لیتی ہے کسی چیز کا۔ اور کل ما شانہ فهو قدیم، اور ہر وہ چیز جس کی یہ حالت ہو، یہ کیفیت ہو، وہ چیز قدیم ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، فنا نہیں ہوگی۔ تو اب نتیجہ نکلے گا کہ العالم قدیم، یہ دنیا قدیم ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ دو فکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک سے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا قدیم ہے، دوسرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا حادث ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سوچنے والے نے جو سوچا ہے یا اس کو ترتیب دیا ہے وہ صحیح نہیں دیا ہے، اس کے اندر غلطی کی ہے۔ اب یہ صحیح سوچ کیسے پیدا ہو جائے، اس کے لیے علم منطق کی ضرورت پڑتی ہے۔ نظر و فکر، دو یا زیادہ جانی ہوئی باتوں کو ملا کر کسی نامعلوم چیز کا علم حاصل کرنا۔ مثالیں اوپر گزری۔ آگے ترتیب، معلومات، تصورات اور تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا، ٹھیک ہے، اسے ترتیب کہتے ہیں۔ یہ سب جو ہے علم منطق کی اصطلاحی الفاظ ہیں، یہ بار بار آئیں گی، تو ان کی تعریفات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچائے۔ موضوع، ہر علم کا وہ چیز ہے جس کے حالات سے اس علم میں بحث کی جائے، جیسے نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے انجانے تصور و تصدیق کا علم حاصل ہو۔ منطق کی غرض و غایت، یعنی علم منطق پڑھیں گے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نظر و فکر کا صحیح ہونا ہے۔